تو جھگڑے مین 3 ہیں. 2 الزام ہمارے اوپر لگ رہے ہیں. ہمیں مشرک کہا جاتا ہے, اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں ہیں. ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعتی ہیں. ہمارا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے بدعتی, ہمیں بدعتی کہا جاتا ہے. بدعتی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی چیز بنا کر ڈال دے اور اس نئی چیز کی وجہ سے حضور کا دیا ہوا طریقہ, حضور کی سنت مٹ جائے, وہ بدعت ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں. بدعت وہ کام ہے, وہ نیا کام جس کے کرنے سے حضور کا طریقہ چینج ہو رہا ہے, وہ بدعت ہے. میں نہیں کہتا, مشکات شریف میں حدیث ہے, ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ. فرمایا بدعت وہ ہے جس کے کرنے سے نبی کریم علیہ السلام کا دیا ہوا طریقہ حضور کی سنت مٹ جائے. تو جس نئے کام سے سنت نہیں مٹتی وہ بدعت نہیں. جس نئے کام سے سنت مٹے گی وہ کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. مثلا مغرب کے فرض کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اگر ایک بندہ کہے کہ میں تو 4 پڑھوں گا, تو حضور نے کتنے فرض دیے؟ 3. 3 کو جو 4 کرے اس نے نیا کام کیا کہ نہیں؟ نیا کیا ہے. اس نئے کام نے آ کر پچھلا کوئی طریقہ مٹایا کہ نہیں مٹایا؟ کون سا؟ 3 والا. 3 کی جگہ 4 کیا, اگرچہ 2 سجدے زیادہ کیے, قیام زیادہ کیا, پڑھا بھی کچھ زیادہ, لیکن چونکہ اس نئے کام کے کرنے سے ہمارے آقا کا دیا ہوا طریقہ ختم ہو رہا ہے, لہٰذا یہ کیا بن جائے گا؟ بدعت بن جائے گا. ہم ابھی زور کے بعد درس ہوگا, درس کے بعد بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا یہ بدعت ہوگا؟ نہیں, کیونکہ اس کے کرنے سے کوئی سنت ختم بولیں نہیں ہوتی. وہ کام بدعت ہوگا جس کے کرنے سے سنت ختم ہو, کیونکہ سنت اور بدعت دونوں آپس میں ضدیں ہیں. جیسے دن کی ضد کیا ہے؟ رات. رات کی ضد کیا ہے؟ دن. مردے کی ضد کیا ہے؟ زندہ. زندہ کی ضد کیا ہے؟ مردہ. کافر کی ضد کیا ہے؟ مسلمان. مسلمان کی ضد کیا ہے؟ کافر. روشنی کی ضد کیا ہے؟ اندھیرا. اندھیرے کی ضد کیا ہے؟ روشنی. تو ایسے ہی سنت اور بدعت دونوں آپس میں کیا ہیں؟ ضدیں ہیں. بدعت سنت کے مقابلے پر ہو تو بدعت بنے گی, وگرنہ جو نیا کام سنت کے مقابلے پر نہ ہو, سنت کا مخالف نہ ہو, اگرچہ نیا کام ہو, وہ بدعت نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس پر زبر زیر لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں, لیکن جو صحابہ قرآن پڑھتے تھے اس پر زبر زیر بولے نہیں تھے. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کو 30 پاروں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا ہے. صحابہ جو قرآن پڑھتے تھے کیا اس کے 30 پارے تھے؟ نہیں. 114 صورتیں تھیں, یہ 30 پاروں والی تقسیم بعد میں کی گئی ہے, تاکہ 30 دنوں میں کوئی مہینے میں قرآن پڑھنا چاہے تو یہ 30 حصے کر دیتے ہیں. آج اتنا پڑھ لو, کل اتنا پڑھ لو, کل اتنا پڑھ لو. سمجھ آ گئی نا؟ صحابہ کرام قرآن کریم پڑھتے تھے اس کے اوپر رکوع لگے ہوئے تھے؟ نہیں. بعد میں یہ تو امت نے لگائے ہیں کہ جب سوچا کہ رمضان میں روزانہ 20 تراویح پڑھنی ہوتی ہیں, روزانہ اگر آدمی 20 رکوع پڑھے تو 27 کو جا کر ختم بن جاتا ہے. چلو ایسا کرو پھر رکوع لگا دو قرآن پاک کے, تو رکوع لگا دی گئے. رکوع کا معنی رکوع ہے جو ہم نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں, یعنی اتنا پڑھو تراویح کے اندر اور پھر کہاں چلے جاؤ؟ رکوع میں چلے جاؤ. تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا؟ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا, نبی پاک نے نہیں کیا, لیکن بعد میں کیا گیا ہے, پھر بھی اچھا ہے, کیونکہ اس کے کرنے سے کوئی سنت ختم ہے. یہ کام کسی سنت کے مقابلے پر نہیں آیا, لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے تراویحاں پڑھی ہیں. 3 دن سرکار تشریف لائے تراویحوں کے لیے, چوتھے دن نہیں آئے, 5ویں دن نہیں آئے. پوچھا گیا آقا اب نہیں آتے؟ فرمایا اس لیے نہیں آ رہا کہ تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے, اگر میں بار بار پڑھوں گا فرض ہو جائے گا. تو سرکار نے تراویحوں کے اندر قرآن کریم پورا ختم کرنے کا حکم نہیں دیا, نہ خود کیا. یہ حضرت عمر نے شروع کیا تھا. خطبے کی 2 اذانیں سرکار نے, یہ جمعہ کی 2 اذانیں سرکار نے نہیں دلائیں, یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی تھی. سمجھ آ گئی نا؟ جمعہ سے پہلے جو ہمارے ہاں تقریر ہوتی ہے, کون سی جماعت ہے جو تقریر نہیں کرتی؟ اب بدعت کی رٹ لگانے والے بتائیں کیا صحابہ نے جمعہ سے پہلے تقریر کی ہے؟ نہیں. نہ حضرت ابوبکر نے کی, نہ حضرت عمر نے کی, نہ حضرت عثمان نے کی, نہ مولا علی نے کی, نہ نبی کریم علیہ السلام نے کی. سرکار بھی اور سرکار کے صحابہ بھی اذان ہوتی تشریف لاتے, مسجد میں صحابہ جمع ہوتے, خطبہ شروع کر دیتے, بس خطبہ کے بعد فوراً جماعت ہوتی. کوئی جمعہ کی تقریر نہیں ہوتی تھی. یہ بعد میں کر رہے ہیں. یہاں تو یاد نہیں آتا کہ بدعت ہے. سرکار نے بخاری شریف لکھوائے نہیں, صحابہ نے لکھوائے نہیں, صحابہ نے بخاری شریف کا ختم کیا نہیں, لیکن ہر کمپنی کے مدرسے میں افتتاح بخاری کا جلسہ بھی ہوتا ہے, ختم بخاری کا جلسہ بھی ہوتا ہے. وہ کوئی بھی ہو, کس مسلک سے بھی ہو. اللہ کے بندے, جب تم یہ رٹ لگا رہے ہو کہ جو بھی نیا کام ہو وہ بدعت ہوگا, تو پھر بدعتیں خود کیوں کرتے ہو؟ میلاد کا جلوس بدعت ہے تو پھر صحابہ کی شان کا جلوس کیوں نکالتے ہو؟
کوئی خاکے نکالے تو پھر جلوس کیوں نکالتے ہو؟ محرم کا جلوس پھر کیوں نکالتے ہو؟ اگر جلوس نکالنا بدعت ہے تو صرف میلاد کا ہی کیوں؟ سارے جلوس بدعت بننے چاہیے۔ اور یہ سیاسی لیڈروں کے جو جلوس ہیں یہاں بھی فتویٰ لگاؤ نا کہ یہ بھی بدعت ہے، جو سیاسی جلسے کے اور جلوس میں شرکت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہاں فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ صرف میلاد پر ہی کیوں؟ اب میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیا کام بدعت نہیں، وگرنہ یہ سارے کام بھی بدعت بنانے پڑیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ اس طرح سے کوئی مدرسہ نہیں بنایا جیسے آج مدرسے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے بنائے تو بتائے مجھے۔ صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں بنایا جیسے آج مدرسے ہیں۔ صحابہ کرام نے علم صرف نہیں پڑھا، ہم پڑھتے ہیں۔ علم نحو نہیں پڑھا، ہم پڑھتے ہیں۔ علم منطق نہیں پڑھا، ہم پڑھتے ہیں۔ علم فلسفہ نہیں پڑھا، ہم پڑھتے ہیں۔ علم تفسیر اور فقہ اور اس کے اصول اور ضوابط ان کی کتابیں نہیں لکھی، نہیں پڑھی، نہیں پڑھائیں، لیکن ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں کیونکہ ان کے ذریعے ہم دین سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں دین کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر یہ درس نظامی کرنے والے، مدرسے بنانے والے، ادارے بنانے والے، کیا یہ سارے جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ یہ بدعت کا کام کر رہے ہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں جو بدعت کی تعریف ہم کرتے ہیں نا وہ حدیث پڑھ کر کرتے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا جو بدعت کا معنی تم نے بیان کیا کیا حدیث میں ہے، پھر چپ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ تم نے کہا جو کام نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا وہ اب کیا جائے تو بدعت ہے، تو یہ تیرا مدرسہ تھا، تیری مسجد تھی، یہ تیری فیکٹری تھی، تو خود تھا، یہ فلانی چیزیں تھیں، یہ جو تو نے یہ کتاب لکھی ہے یہ صحابہ نے لکھی ہے، نبی پاک نے لکھی ہے؟ نہیں، یہ تو 12 صدیاں بعد یہ کتاب لکھی گئی، یہ والی جو میرے پاس ہے سرکار نے نہیں لکھی، صحابہ نے لکھی۔ کیا یہ کتابیں لکھنا جو آج کتابیں چھاپ رہے ہیں ہر مکتبے والے، تو کیا یہ بدعت بن جائیں گے؟ اللہ کی بندو سمجھو ذرا، ہر نئی چیز کا نام بدعت نہیں، وگرنہ کوئی بھی نہیں بچتا۔ بدعت اس کا نام ہے جو سرکار کے دین میں داخل کی جائے، جس کے کرنے سے سرکار کی سنت بولیے مٹ جائے، سنت کے مقابلے پر جو کام ہو نیا وہ کام بدعت ہے، وگرنہ کوئی کام بدعت بولیے نہیں۔ اس پر میں نے اتنی مثالیں آپ کو پیش کر دی ہیں، ابھی گھنٹوں اس پر اور مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن وہ ضرورت نہیں ہے، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بس اتنا سمجھ لیں، ہر نیا کام بدعت نہیں، وہ نیا کام بدعت ہے جس کے کرنے سے حضور کی سنت ختم ہو جائے، جو سنت کے مقابلے پر ہو۔ فجر کی کتنی سنتیں پڑھنا سنت ہے؟ 2۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ 3 شروع کر دے اس نے سرکار کا طریقہ چینج کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ سنتیں پڑھ کے بیٹھ جائے اور تسبیح لے پڑھنا شروع کر دے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے درود پاک پڑھنے سے کوئی سنت ختم ہو رہی ہے؟ بولیے نہیں، تو یہ کام بدعت نہیں۔ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ ختم کہاں ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن بندہ اگر کوئی اذان یوں دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے اندر جب اپنی طرف سے کچھ ڈال دے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ بولیے بدعت بن جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بندہ کہتے کہ اذان اچھا کام ہے، اذان میں ہم کچھ داخل نہیں کرتے، نہ کمی کریں گے اذان میں نہ اضافہ کریں گے، لیکن چونکہ ہمارا دین کہتا ہے برکت والے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تو میں اذان سے پہلے بسم اللہ پڑھوں گا، کیا وہ بدعت ہے؟ یہاں پر بسم اللہ پڑھنے سے کوئی سنت مٹتے، سنت میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوتی، لہٰذا اذان سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بدعت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے ہمارے آقا کی سنت ختم ہوتی ہے، جو سنت کے مقابلے پر آتی ہے۔ تو یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں الحمدللہ ہم قرآن کے تابع ہیں، ہم سنت کے تابع ہیں، ہمارے اندر کوئی بدعت نہیں پائی جاتی۔ اگر پائی جاتی ہے تو کوئی بندہ دلیل سے ہمیں آگاہ کر دے، ہم شکریہ کے ساتھ اس کی بات کو قبول کریں گے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم بدعت کہو اس کو ہم پہلے سے خود ہی بدعت کہہ چکے ہوں، کیونکہ آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ یہ میلاد شریف کے جلوس میں ڈھول، ہم کہتے ہیں گناہ۔ جلوس تب ثواب بنے گا جب پاک صاف ہو، جب اس میں ڈھول آ جائے، میوزک آ جائے، ناچ گانا آ جائے، عورتیں شامل ہو جائیں اور پری بنا کر کوئی بٹھا دی جائے جلوس کے اندر، تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ حرام بن جائے گا۔ ایسا جلوس نکالنا حرام ہے، یہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں بھائی، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، توجہ ہے۔ یہ 2 جھگڑے ہو گئے، شرک والا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے، بدعت والا الزام ہمارے اوپر لگتا ہے۔ اب یہ جو تیسرا جھگڑا ہے وہ ہے گستاخانہ عبارات کا، یہ الزام ہم لگاتے ہیں اور یہ الزام نہیں، ہم دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، کتابیں ہاتھ میں اٹھا کر بات کرتے ہیں۔